ہم قرآن پاک سے وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب قرآن ہو گئے۔ محبوب رب تم یوں بھی سفیان ہو گئے، محبوب رب تم یوں بھی سفیان ہو گئے، محبوب رب تم یوں بھی سفیان ہو گئے، واللہ تم مفسر قرآن ہو گئے، واللہ تم مفسر قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ یہ کاروان گنگوں کا فیضان خوب ہے، یہ کاروان گنگوں کا فیضان خوب ہے، شورائے آفاق ڈاکٹر سلمان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ اور قرآن کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی، قرآن کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی، قرآن کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ مجلس میں جو بھی آج، مجلس میں جس نے کی، مجلس میں جو بھی آج شریک ہو گئے ہیں، مجلس میں جو بھی آج شریک ہو گئے ہیں، مجلس میں آج جو بھی شریک ہو گئے، مجلس میں ہو گئے شریک جو بھی لوگ آج، وہ سب قریب تبلیغ قرآن ہو گئے، وہ سب معاون تبلیغ قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے۔ ایک نظم کے چند شعر اور سنا کے پھر میں اپنی بات نہیں، وہ لمبا وقت ہے، مگر میری طبیعت اتنی ہوگی تھوڑی بشاشت کرنا سے چلا رہا، اب جو یہ وہ زمانہ تو چلا گیا کہ جو گھنٹہ دو ہوتے جلتا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال سنا آپ کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آؤ آؤ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، سنو نوجوان بچوں خاص طور سے، جوانی ہم تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت جہاں لگتی ہے وہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، دنیا پر لگاتا ہے جوان اپنی اس دولت کو، اس نعمت کو،
تو وافر خزانہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دین پر لگاتا ہے تو ولایت کا پروانہ ملنے میں کوئی دقیقہ کوئی فروغ داست باقی نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بچوں کی عظیم ترین دولت یہ نعمت گلی کوچوں میں غفلت میں زیادہ ضائع ہوتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنا دے۔ خواب غفلت اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ شداد نے ایک خیالی جنت تعمیر کروانے کی سوچی تھی۔ اس متکبر حکمران نے نہیں سوچا کہ جنت حق تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، پھر قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کامل کے ساتھ عطا فرمائیں گے، اور کسی کا کیا حق اور کیا مجال کہ جو اس کی مثال پیش کر سکے۔ لیکن اس نے ناکام کوشش کی۔ باری تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج دیا۔ اس وقت جب اپنا یہ سوچا ہوا محل تعمیر کر رہا تھا، یہ علم بنا رہا تھا، یہ خوبصورت جو ہے ایک تاج محل بنا رہا تھا، جنت کو سب کیسے کہہ سکتے تھے، لیکن وہ اپنی اس خیالی جنت کے دیدار بھی نہ کر سکا۔ حسرت بھرے ارمان دل کے دل میں لے کر کیا کہتا ہوا گیا وہ سنو۔ کتنا مشہور